السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو پاکستان کی فلمیں ان کے سینما ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ابھی تک ہم نے کیا تھا کہ کسی ہیرو کو، جس طرح وحید صاحب کی فلموں کو ہم بتاتے رہے کہ کس کس سینمے پہ آئی تھی، یا عید پہ، بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ کون کون سی فلمیں کس کس سینماؤں پہ آئی تھی۔ لیکن اب ہم ہسٹری جو ہے اس کو ایک طرح سے ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، کہ تو سب کی یادیں بھی تازہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ کون سی فلمیں کس کس سینماؤں پہ آئی تھیں۔ اور یہ ہم شروع کریں گے 1969 سے۔ 1969 کا ایئر ختم ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر سمرائز کریں گے کہ یہ ڈیکیڈ جو تھا 61 سے لے کے 79 تک یا 70 تک یہ کیسا تھا، کیونکہ اس ڈیکیڈ میں ہمارے اداکار آئے، بڑے بڑے نام کمائے۔ محمد علی صاحب جو تھے وہ اس ڈیکیڈ میں آئے، 60s میں آئے، پھر وحید مراد صاحب فلمی دنیا میں، پھر ندیم صاحب، پھر ہیروئنیں جو تھی شبنم، زیبا صاحبہ، شمیم آرا تو شاید پہلے سے تھیں، لیکن یہ جو تھی، پھر نغمہ، پھر دوست، جن نے آگے جا کے سینماؤں کے حوالے سے نام پیدا کیا، جن کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم اس کو سمرائز اینڈ پہ کریں گے کہ یہ اشرا تھا کیسا پورا۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ 69 سے ہم آگے کی طرف آئیں گے، لیکن جب آگے کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں ریکارڈ ملتا رہا 68 کا، 67 کا، 66 کا۔ ہمارے پاس ان 3 ایئرز کے انگلش اخبار کے کچھ ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے جب سارا ہمارے پاس جمع ہو جائے، اردو والا بھی، جس میں ہم باقی جو شہر ہیں اس کو بھی دکھا سکیں، اور جہاں جہاں ہمیں لاہور کا ریکارڈ ملتا جائے گا ہم وہ بھی دکھاتے جائیں گے۔ لیکن ہم یہ ایک قسم کا شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ اکثر لوگ نیچے کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب کی فلم بتا دیں کہ کس کس سینمے پہ آئی تھی، پھر کچھ محمد علی صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ندیم صاحب کی فلم کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی فلم نے کہاں پہ گولڈن جوبلی کی، کہاں پہ پلیٹینم، کہاں پہ ڈائمنڈ جوبلی کی۔ وحید مراد صاحب کے حوالے سے فلموں کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مین تھیٹر کون سا تھا، سینمے کا مین تھیٹر کون سا تھا۔ تو یہ ہم آپ کو سارا کچھ بتائیں گے، اور جو لوگ اپنے زمانے میں یہ چیزیں دیکھتے تھے ان کو اچھا بھی لگے گا۔ تو یہ ہم سلسلہ ہفتے میں 1 دفعہ کیا کریں گے، کوشش یہ کیا کریں گے کہ ہفتے میں اگر 2 دفعہ ہوا تو وہ بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم 1 سال کی جو فلمیں ہیں وہ کتنی قسطوں میں ہم مکمل کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے 69 میں جیسے 118 فلمیں آئی تھی، تو 118 فلموں کی ڈیٹیل بتانا ایک ویڈیو میں تو کافی میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح کتنی قسطوں میں کرنا ہے۔ آج ہم 69 سے شروع کر لیتے ہیں۔ 118 فلمیں آئی تھی، کتنی تھی انگریزی اور کتنی اردو اور کتنی پنجابی یا کتنی پشتو، یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے جب یہ سال ختم ہوگا، لیکن سر دست ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی فلم جو تھی جناب جنوری 3 کو ریلیز ہوئی، اس فلم کا نام تھا جنوری 3 1969 کو، نیلا پربت، محمد علی، حسنہ تالش اس فلم میں تھے۔ اور اس فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس محمد علی صاحب کی شاید میرے ہمیں واحد فلم ہی ہوگی، کیونکہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ گندے سین، فحاشی سے بھرپور سین نہیں کرواتے تھے یا کرتے تھے، یا اس طرح کی فلموں میں کام نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ سین ان سے نہیں، وہ خود تو خیر انکار کرتے ہی تھے، لیکن وہ اس طرح کی فلموں میں کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن نیلا پربت میں مجھے حیرانی ہوئی دیکھ کے کہ صرف بالغوں کے لیے لکھا ہوا ہے آگے۔ اب ظاہر ہے وہ وائلنس والی فلم تو لگتی نہیں ہے نیلا پربت، تو صرف بالغوں کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو 3 جنوری کو آئی تھی پلازا میں، پلازا کا سینما ہے کراچی کا، وہاں پہ پلازا کا اشتہار بھی آپ کو نظر آ جائے گا بیچ میں۔ لیکن اس فلم کے ہمارے پاس 2 اشتہارات ہیں۔ سنگیت کا ہم آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں، اگر ہمیں پلازا کا ویسے ریکارڈ میں ہے، لیکن سنگیت راولپنڈی میں یہ آئی تھی بعد میں، یہ کافی بعد جا کے ریلیز ہوئی تھی، 3 جنوری کو نہیں آئی تھی بلکہ فروری یا جنوری کے اینڈ پہ آئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنگیت والا اشتہار ہے وہاں پہ آپ کو تاج محل فلم جو ہے اس کا بھی 4تھا ہفتہ نظر آ رہا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو پرانی فلمیں بھی بتاتے جائیں گے، جس اشتہار میں باقی فلمیں ہیں وہ ایمپیریل سینما پہ لگی ہوئی ہے۔ آگے ہم آتے ہیں جناب، دوسری فلم اشارہ ریلیز ہوئی، جو کہ اشارہ کی جو ڈیٹ ہے وہ 17 جنوری آ رہی ہے ریکارڈ کے مطابق۔ ریوالی سینما تھا اس کا، وحید مراد اس کے فلم ساز اور مصنف اور ہدایت کار سب کچھ تھے، وہی جوڑی باقی تھی وحید مراد صاحب کے علاوہ سہیل رانا اور مسرور انور تھے اس کے موسیقی کار اور نغمات، اور اس میں فلم میں وحید مراد، دیبا، روزینہ لہری اس میں شامل تھے۔ آگے جو فلم ہے شہید تیتو میر،
جوبلی سینما پر آئی تھی. یہ انور حسین, سجاتا اور عظیم ابراہیم نفیس, طلعت صدیقی اس میں تھے. اور یہ جناب صاحب شہید تیتو میر جو تھی, یہ بھی 17 جنوری کی ریکارڈ کے مطابق اس کی آ رہی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ 17 جنوری کا یہ اخبار ہو, اخبار آگے 18 جنوری کا بھی ہو سکتا ہے یا 16 جنوری کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے, اور ساتھ میں آپ کو ایک اور فلم ہے سائیکا, جس کا 54واں ہفتہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے یہ 68 کی فلم ہوگی, تو سائیکا فلم جو شمیم ارا کی لگی ہوئی, اس کا 54واں ہفتہ نظر آ رہا ہے. آگے آتے ہیں جناب سی آئی ڈی فلم جو تھی, یہ جناب 24 جنوری کو اسی سال 1969 میں ریلیز ہوئی. اس فلم کے ہدایت کار جو تھے وہ باقر رضوی تھے. سینمے جو تھے یہ کیسر اور خیام کراچی کے ساتھ ساتھ باقی سینموں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور دیبر جو ہے اس کی ان کی مین فلم سمجھا جاتا ہے, اور باقر رضوی صاحب کا ذکر اکثر دیبا صاحبہ کرتی بھی ہیں اپنے انٹرویوز میں. اور کہانی جو تھی رشید ساجد صاحب کی تھی, جو اب کے اس دنیا میں نہیں ہیں. آگے آتے ہیں جناب تم ملے پیار ملا. 31 جنوری کو ریلیز ہوئی یہ فلم. محمد علی, زیبا, آزاد, سنتوش ہدایت کار تھے اس کے, اقبال یوسف. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شبستان سینما ہے راولپنڈی کا, وہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ اس کے جو ہدایت کار تھے اقبال یوسف تھے. اور اس فلم میں شاید وہ گانا بھی تھا, گوری کے صدقے تم ملے پیار ملا رے, احمد رشدی کا گانا ہے یہ تھی. اور اگلی فلم 24 جنوری کو ریلیز ہوئی جناب, پنجابی فلم ہے دلبر جانی, ہدایت کار ریاض بخاری کی ہے. سلومی اور اجاز دورانی اس کے اداکاروں میں شامل ہیں. ساتھ میں اسد اور سلطان رائی بھی ہیں. ظاہر ہے سلطان رائی کا پی کا زمانہ تو نہیں تھا, لیکن اس میں سائڈ کردار کیا کرتے تھے دلبر جانی. اسی طرح آگے آ جاتے ہیں اوکھا جٹ. یہ جناب 14 فروری کو 3 فلمیں ریلیز ہوئی, جس میں اوکھا جٹ جو تھی اس میں نیلو, حیدر, سدھیر, مظہر شاہ وغیرہ شامل تھے اوکھا جٹ میں. اور اس کا سینما تھا ایمپیریل راولپنڈی میں, جو کہ ایمپیریل مارکیٹ بن چکی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا سجن پیارا بھی اسی سال کی شاید فلم ہے, یا شاید پچھلے 68 کی, کیونکہ 9 ہفتے کو جا رہا ہے, یہ پچھلے سال کی ہوگی یقیناً. اور وساکھی ایک فلم تھی, یہ بھی 14 فروری کو ریلیز ہوئی تھی. ریالٹو سینما تھا, اے آر بسمل اس کے ڈائریکٹر تھے. نغمہ اور فاروق اور باقی جو لوگ اس میں شامل تھے وہ تھے اس میں. اور ایک اور فلم جو تھی اسی دن ریلیز ہوئی 14 فروری کو, نکے ہوندیاں دا پیار, یہ سنگیت سینما پر. یہ فلم بار بار آتی ہی رہی ہے, بعد میں 14 فروری کو ریلیز ہوئی. اجاز, عالیہ منور ظریف اور آصف جاہ اس کے اداکاروں میں شامل تھے. آگے آ جاتے ہیں جناب کوئی سالگرہ فلم, وحید مواد کی مشہور زمانہ فلم. ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا, خود شمیم ارا بھی اس کے بارے میں کہتی تھیں کہ وحید مواد صاحب نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں اور چلتے ہیں کہ دوسرے ملک میں اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے پتہ نہیں اس فلم کا کیا بنے گا, لیکن یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی تھی. کوہ نور سینما تھا اس کا سالگرہ کا, اور نشاط سینما تھا اس کا راولپنڈی میں, جہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. نئی لیلا نیا مجنوں 21 فروری کو آئی, یہ بھی بڑی مشہور فلم ہے. اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کمال صاحب کی بڑی زبردست فلم ہے. جوبلی اور خیام پر یہ ریلیز ہوئی تھی. نسیمہ خان, کمال, عالیہ, الیاس کشمیری, لہری اس میں شامل تھے نئی لیلا نیا مجنوں میں. اور اگر آگے آئے تو آپ کو ملے گا پیار دا پلہ, اور نہیں جس طرح اردو سمجھانے والوں کو سمجھا دوں, پلہ کہتے ہیں وہ میرے پلے نہ پائے یار, میرے پلے کچھ نہیں ہے, یعنی میرے پاس کچھ نہیں, پیار دا پلہ, پیار. تو یہ 27 فروری تھی جو ریلیز ہوئی یہ راولپنڈی میں, جبکہ کراچی میں یہ فلم پنجابی فلم تھی 30 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی. کراچی میں یہ فلم آئی تھی ایروز پر. اس میں نائلہ اور حبیب تھے, ریحانہ صدیقی اور ایم اسماعیل بھی شامل تھے. نئی لیلا نیا مجنوں جو تھی یہ اس وقت اس کا کہیں پہ آپ کو آگے جا کے 33واں ہفتہ بھی نظر آئے گا, لیکن اسی اس میں اشتہار میں جو کہ آپ کو پیار دا پلہ کا اشتہار ہے 21 فروری کا یا 30 مارچ کا یہ اشتہار ہے. 21 فروری کو یہ پنڈی میں آئی تھی, 30 مارچ کو کراچی میں آئی تھی. اس کے ساتھ نئی لیلا نیا مجنوں کا 33واں ہفتہ جا رہا ہے جناب, جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اگلی فلم ہے دل دا چور, نولٹی سنما ہے راولپنڈی میں. نغمہ, اجاز, منور ظریف جو تھے اس کے اداکاروں میں شامل تھے. نغمہ کی زندگی کا بہترین رول لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہوگا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آسرا فلم ہے جناب, آسرا اوڈین پر لگی ہوئی ہے وہاں پہ, جبکہ یہ بھی فلم جو ریلیز ہوئی تھی آسرا, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے.
کہ آسرا فلم بھی آئی تھی، جبکہ اس میں پنڈی میں یہ فلم آئی تھی ریالٹو سنیما پر. اسی طرح درد فلم تھی جناب، دیبا اور اعجاز کی نشاط اس میں نظر آ رہا ہے فردوس. تو یہ درد فلم جو ہے عید کا شاندار پروگرام لکھا ہوا ہے جناب، یہ نشاط پہ آئی. اور اس فلم کے حوالے سے ایک اشتہار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا درد پہ، کہ درد کا اشتہار دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ دیبا اپنے بہترین رول میں، دیبا اس میں اوپر ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے دیبا، درد فلم دیبا اور میں، یعنی کہ اعجاز درانی نے لکھا ہوا ہے. تو نیچے انہوں نے آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ دیبا صاحبہ نے اس فلم میں بڑے اچھا کام کیا، جو کہ بالکل زبردست ہے، اور انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا بھی لکھا ہوا ہے کہ اعجاز صاحب نے بھی اس میں حیران کن طور پہ اچھا کام کیا. اور حالانکہ اعجاز درانی کی کوئی باقی فلموں کے حوالے سے اس میں کوشچن مارک ہے، تو اعجاز درانی لکھا ہوا کہ مجھے پڑھ کے حیرانی ہوئی کہ میرا لکھا ہوا ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ اردو فلم میں تو اور اعجاز درانی نے کام کیا، اور وہ بھی اردو فلم میں. تو اردو فلم میں تو اعجاز درانی شاید ان کے مطابق جنہوں نے کسی نے لکھا تھا کام اچھا نہیں کرتے تھے، تو اعجاز درانی نے اس کے اوپر کلیئر کیا ہوا ہے کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس طرح کیوں لکھا گیا. آگے فلم ہے غیرت مند، شبستان سنیما ہے، 14 مارچ کو یہ فلم ریلیز ہوئی. اکمل شیریں، ایم ظریف اس میں شامل تھے. کے ڈی مرزا جو تھے اس کے جو تھے ہدایتکار تھے. اسی طرح 14 مارچ کو ہی ایک فلم ریلیز ہوئی حیدر خان، رو سنیما ہے جناب راولپنڈی میں. یوسف خان، فردوس، مظہر شاہ اس کے اداکاروں میں شامل ہیں. اور اسی فلم میں آپ کو بتا رہا تھا پیچھے کہ آسرا فلم کا اشتہار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ریالٹو سنیما پر آسرا فلم لگی ہوئی ہے. جینا بھی مشکل فلم ہے جناب، یہ فلم آئی ناز اور نگار میں. ریشمہ، حسن امام، رانی انور حسین اس فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں. جینا بھی مشکل کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں جناب. چن ویر نولٹی سنیما پر ریلیز ہوئی راولپنڈی میں. ایم جے رانا اس کے ڈائریکٹر ہیں. فردوس حبیب، عالیہ یوسف خان اس کے اداکاروں میں شامل ہیں. یہ فلم آئی. اور اس سے آگے والی فلم جو ہے داغ فلم جو ہے یہ وہی چکوری والی جوڑی، احتشام، ندیم شبانہ، احتشام ڈائریکٹر. اور داغ فلم جو ہے پنڈی کے امپیریل سنیما میں لگی ہوئی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں انہوں نے نابینا کا کردار ادا کیا تھا ندیم صاحب نے. اور اس کے ساتھ داغ فلم کے اسی اشتہار کے ساتھ آپ کو نئی لیلا، نیا مجنوں کا سنگیت سنیما پر 4 اپریل سے نظر آ رہا ہوگا. اور سالگرہ جو ہے وہ بھی 7واں ہفتہ جا رہا ہے نشاط سنیما پر. پیا ملن کی آس ریالٹو سنیما پر لگی ہوئی ہے. محمد علی، حسنہ، مصطفیٰ قریشی، زمرد لہری اس کے اداکاروں میں شامل ہے. ایم سلیمان لکھا ہوا ہے، ایس سلیمان حالانکہ ہے اس کے، لیکن یہاں پہ ایم سلیمان لکھا ہوا ہے، تو اصل نام یہ مسٹیک ہے، ایس سلیمان اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے فلم جو ہے جناب انیلا فلم، یہ ریلیز ہوئی شبستان سنیما پہ 25 اپریل کو. رضا میر اس کے ڈائریکٹر تھے. ندیم، دیبا، روزینہ، طلعت صدیقی، مصطفیٰ قریشی اس کے اداکاروں میں شامل ہیں. یہ کل 24 فلموں کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا ابھی تک ہمارے پاس، لیکن ان میں سے ہمارے پاس 3 فلموں کا ریکارڈ مسنگ ہے. ہم نے آپ کو جو بتائی ہیں ان میں پنچھی تے پردیسی کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح تم ہی ہو محبوب میرے، لیکن میری نالج کے مطابق تم ہی ہو محبوب میرے اس سے 1 سال پرانی فلم تھی. یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، شاید وہ اس سال ریلیز نہیں ہوئی تھی. اسی طرح غیرت مند کا تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. ایک اور فلم ہے کوثر کا، یا ریکارڈ شاید اس میں یہاں ہم کو نہیں ملا. پیا ملن کی آس کا ہمیں ریکارڈ مل گیا تھا، یہ بھی ہے. تو یہ وہ فلمیں ہیں جن میں سے کچھ کا ہمیں ریکارڈ نہیں ملا ہے. 2 یا 3 فلمیں ایسی ہیں. ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ فلمیں ظاہر ہے ریکارڈ کے مطابق سامنے نظر آتی ہیں تو وہ بعد میں تاخیر سے آئی تھی، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کی فلموں کے جو 2-3 نام میں نے بتائے ہیں آگے اسی سال میں آپ کو نظر آ جائیں. لیکن بہرحال آج ہم یہ 118 میں سے یہ فلمیں آپ کو دکھائی ہیں. 20 سے زیادہ فلمیں ہیں جو ریکارڈ کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں. کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی حیران کن ہیں. نغمہ اور حبیب بہت آتے تھے، حسن اور محمد علی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً اس سے پہلے بھی زیادہ نظر آ رہے ہوں گے جو 68 کا یا 67 کا سال ہے. اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آبزرو کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہوا کیا تھا، وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ناظرین 69 کی فلموں کی اگلے ویلاگ کے ساتھ ہم بعد میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.